آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ نظم حمد اردو نحم فیڈرل بورڈ اشعار کی تشریح، یہی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ آپ کو یاد دلاؤں کہ پہلے دو اشعار کی تشریح ہم کر چکے ہیں، باقی کے تمام اشعار کی تشریح اس ویڈیو میں کرتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر جو کہ تیسرا ہے، تشریح کے لیے ہمارا پہلا لیکن ہے ویسے نظم کا تیسرا شعر ہے۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: جانب، طرف، عکس، بدل یا تصویر۔ مفہوم اس کا سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی مشرق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مغرب ہے، اور سب اسی کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور ہر آئینے میں جو اپنا عکس دکھا رہا ہے، جو اپنی تصویر دکھا رہا ہے، وہی تو اصل میں خدا ہے۔ شاعر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے آپ مشرق کی طرف رجوع کریں یا مغرب کی طرف رجوع کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آئے گی۔ ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو اس کو طلوع کر رہی ہے، اور مغرب میں غروب ہونا یہ بتاتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو سورج کو غروب کر رہی ہے، اور سب زیرو اسی کی طرف سفر کرتے ہیں، اسی کی طرف آس لگائے ہوئے ہیں، اسی کو خالق برحق مانتے ہیں۔ حوالے کا شعر: خدا ہی ہے جو مالک ہے، خدا ہی ہے جو مالک ہے، نہیں ثانی کوئی اس کا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہر آئینے میں اپنا عکس دکھا رہی ہے۔ یہاں پر مراد ہے کہ انسان کی نظر جس طرف بھی چلی جائے تو اسے اللہ کی قدرت ہر چیز میں نظر آ رہی ہے، اور اصل میں ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھیں، فطری نظاروں کو دیکھیں، جس طرف بھی نظر دوڑائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے کہ وہی کل اختیارات کا مالک ہے، اور وہی ہم سب کا خالق ہے، اور کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں تا حد نظر اپنی نگاہ دوڑاؤں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی چیز نظر نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نظر نہ آئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ شعر نمبر 4: کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: سراہا، تعریف کی، اختیار بشر، انسان کا اختیار، پہرے، حفاظت کرنا۔ مفہوم سن لیجئے، آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ کون ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ میری سوچوں نے مجھے سراہا ہے، میری تعریف کی ہے۔ اصل میں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کے اختیارات پر پہرے بٹھا رہا ہے، اور وہی اس کی طاقت رکھتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک لمحہ فکریہ دے رہے ہیں شاعر کہ اپنی سوچوں پہ کبھی بھی گمان نہ کرنا،
اللہ کا فضل اگر ساتھ ہوگا تو تمہارے بگڑے کام بھی بن سکتے ہیں، اور اپنے آپ پر مغرور مت ہو جانا، تکبر مت کرنا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان جتنی بھی کوششیں کر لے، اگر اللہ کو منظور ہو تو کام ہوگا، اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتا ہے۔ دوسری بات جو بیان کر رہے ہیں شاعر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار بھی دیا ہے، لیکن انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ سیاہ و سفید کا مالک بن گیا ہے، اپنے اوپر متکبر ہو جائے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اور انسان کو ایک حد تک اختیارات دیے گئے ہیں اور خود مختار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ محتاج رہے گا جب تک زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات سے نوازا ہے، لیکن اس سے بتایا ہے کہ یہ زندگی امتحان ہے، جس طرح مرضی ہے گزارو، لیکن یوم حساب بھی ہے، تمہارا حساب بھی ہوگا، اور جو کچھ تمہارا کیا دھرا ہوگا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ قیامت کے دن جو کچھ کسی کا کیا دھرا ہوگا ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اگر کسی نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو اس سے اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر کسی نے ذرا برابر برائی کی ہوگی تو اس سے سزا ملے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس لیے شاعر بتا رہے ہیں کہ کچھ اختیارات دیے ہیں اللہ نے، لیکن انسان کو چاہیے کہ صرف اپنی عقل پر بھروسہ نہ رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین رکھے، اللہ تعالیٰ کو شامل حال رکھے، تو تب اس کے کام سنور سکتے ہیں، اور دوسروں کی حق تلفی نہ کرے، دوسروں کے حقوق غصب نہ کرے، بلکہ پیار اور محبت سے رہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حوالے کے طور پر ایک اور قرآن کی آیت کا ترجمہ شامل کیا جا سکتا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: سماعتیں، سننے کی طاقت، خانہ لاشعور، ذہن کا خفیہ گوشہ، جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے، روشن ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر بھی رکھتا ہے اور سننے کی طاقتیں بھی رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ طاقتیں بلکہ وہ تو نیتیں بھی جان لیتا ہے، اور ذہن کے خفیہ گوشے میں اللہ تعالیٰ جگمگا رہا ہے، ہمارے ذہن کے خفیہ گوشے میں بھی موجود ہے۔ شاعر دراصل ایک لمحہ فکریہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر کسی پر نظر رکھتا ہے لیکن آنکھوں کا محتاج نہیں۔ وہ سننے کی طاقتیں رکھتا ہے لیکن کانوں کا محتاج نہیں۔ انسان سے اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتیں بھی جان لیتا ہے، اور خانہ لاشعور یعنی ذہن کے خفیہ گوشے میں بھی اللہ تعالیٰ چمک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ انسانی اعضاء کے حوالے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، معاذ اللہ آنکھیں بھی رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ تو
انسان کی خوبیاں ہیں، انسان کی نعمتیں ہیں، انسان کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک ہے، جس نے تمام کائنات کو خلق کیا ہے، انسانوں کو خلق کیا ہے، اور وہ آنکھوں کے بغیر بھی دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، کانوں کے بغیر بھی سننے کی طاقت رکھتا ہے، اور ذہن کے اندر نیتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ قرآن کی اسی آیت کا ترجمہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہاں پر لمحہ فکریہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ انسان جو گناہ گار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ سے چھپ کر یہ گناہ کر لوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر لمحے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے وہ جہاں پر بھی چھپ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر نظر ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور وہ اپنی نیتیں بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، اور ذہن کے خفیہ گوشے تک اللہ تعالیٰ کی رسائی موجود ہے، تو وہ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اس لیے لمحہ فکریہ یہی ہے کہ انسان اچھے اعمال کا مظاہرہ کرے، اچھے طریقے سے زندگی گزارے، گھل مل کر رہے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کو گزن نہ پہنچائے، دوسروں کو تکالیف نہ دے، اور اچھی زندگی گزارے تاکہ اس کی آخرت سنور سکے، اس کی آخرت اچھی ہو۔ امدادی شعر ہیں نظر نظر تیرے ہی جلوے، ہیں صبح صبح تیرے ہی چرچے۔ شعر نمبر 6، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: تاج وقار، عزت کا تاج، ذلت کے غار، رسوائی کے گڑھے، مہر قدرت، قدرت کی مہر۔ مفہوم اس کا سن لیجئے، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ کسی کو بہت ساری عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت دیتا ہے، اور سب کے ماتھے پہ مہر قدرت اللہ تعالیٰ ہی نے لگائی ہے، یعنی سب کا نصیب لکھنے والا، سب کی قسمت لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مہر قدرت سے یہی مراد ہے کہ اس انسان کو اتنا رزق ملے گا، اس انسان کی اتنی زندگی ہے، اس انسان کے حصے میں اتنی اولاد ہے، اس انسان کے حصے میں اتنی نعمتیں ہیں۔ یہ سب اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے نا، کہ کسی کو بہت ساری عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت دے دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان، کیونکہ انسان ناشکرا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس کی سزا وہ بھگتتا ہے اس دنیا میں ہی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، عدل و انصاف قیامت پر ہی نہیں ہے موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ جب رسی کھینچتا ہے تو اس انسان کو ذلت ملتی ہے، اور کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے، اور سب کا مقدر لکھنے والا، سب کا نصیب لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے نوازتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر دینے پہ وہ آئے بڑی عزت وہ دیتا ہے، اگر لینے پہ آ جائے تو سب کچھ چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی کو اولاد نہیں دیتا، نہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو بیٹے دے کر آزماتا ہے، کسی کو بیٹیاں دے کر آزماتا ہے۔ یہ سب اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو لمحہ فکریہ یہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا
فرمانبردار بن کر زندگی گزارنی چاہیے اور کبھی بھی ظلم و زیادتی نہ کرے۔ شعر نمبر 7 جو کہ آخری شعر ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: نفس نفس، ہر ذی روح، شعلہ جاں زندگی۔ مفہوم سن لیجئے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ سفید بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، سیاہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ہر ذی روح اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ زندگی لے بھی رہا ہے۔ یہ سب اختیار اسی کے پاس ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظالم و جابر ہوتے ہیں۔ کئی بادشاہوں کی مثالیں ہیں، کئی ظالم لوگوں کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ جن کے پاس اختیار آیا، دولت آئی، وہ انسانیت کو بھول گئے، آپے سے باہر ہو گئے، لوگوں پر ظلم کرتے رہے، ہر سیاہ و سفید کے مالک بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سزا دی تو وہ نشان عبرت بن گئے۔ ایک قول ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ منو مٹی کے نیچے دفن ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا ہمارے بغیر نہیں چل سکتی، اور تمام ذی روح اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور زندگی دینے والا بھی وہ ہے اور زندگی لینے والا بھی وہ ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں خدا نخواستہ خطرناک قسم کے حادثات ہو جاتے ہیں اور کچھ انسان معجزانہ طور پر بچ جاتے ہیں جن کی زندگی اللہ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہی بہانہ بنتا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس طرف لمحہ فکریہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور زندگی دینے والا اور زندگی لینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بہت ساری دولت بھی زندگی نہیں بچا سکتی، اور بہت سارے بہانے بھی زندگی نہیں بچا سکتے۔ اگر زندگی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ شاعر اس شعر میں انسان کو یہ لمحہ فکریہ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ زندگی مختصر ہے، ہر سیاہ و سفید کے مالک بن کر نہ بیٹھ جانا، ہمیشہ کی زندگی تو آگے ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے، یہ زندگی کی مثال تو ایسی ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی عاقبت سنوارے، اپنی آخرت سنوارے اور اچھے اعمال کرے، تکبر کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ عاجزی اختیار کرے۔ جتنی عاجزی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔